السلام علیکم۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر آج تک میں نے درود ابراہیمی کے سفر میں بچپن میں فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور پھر زندگی میں جب مجھے وقت ملتا دل ہی دل میں یا پھر زبان سے درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھتی۔ مجھے درود ابراہیمی کا سفر کب ملا آپ سے عرض کرتی ہوں۔ ایک بار ایک انکل ہمارے گھر تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی تسبیح تھی۔ اس کا رنگ سبز تھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے والد نے ہم سب بہن بھائیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ انکل کو سلام کرو۔ ہم نے چاچو کو سلام کیا، لیکن میری کیفیت کچھ اور ہی تھی کہ میری نظریں اس تسبیح کو مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ انکل نے میری نظروں کو جانچ لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، آپ یہ تسبیح پسند ہے؟ تو میں نے کہا جی، مجھے تسبیح بہت اچھی لگی ہے۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، میں اس تسبیح پر درود ابراہیمی کا ذکر کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو عجیب سا لگا، کیونکہ میں بچی تھی اور میرے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ درود ابراہیمی کو نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، آپ نماز پڑھتے ہو؟ تو اس سوال پر میرے ابو چھٹ سے بولے، جی ہاں، الحمدللہ ہماری ساری فیملی نماز کا اہتمام کرتی ہے، اور ہمارے گھر میں نماز پر پورا فوکس رکھا جاتا ہے اور کسی قسم کی سستی برداشت نہیں کی جاتی۔ یہ وہ مبارک دن تھا جس دن مجھے موٹیویشن ملی۔ میرے درود شریف کا سفر شروع ہوا، جو میرے لیے یادگار دن بھی ہے اور سعادت کا دن بھی۔ خیر، یہ گفتگو چل رہی تھی اور انکل یہ سن کر خوش ہوئے۔ ہمارے گھر کے اندر نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ انکل مسکرا کر میری طرف متوجہ ہوئے اور پیار سے کہنے لگے، بیٹا، آپ جو نماز کے آخری رکعت میں درود شریف پڑھتی ہیں اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ میں نے چھٹ سے سوال کیا، لیکن ہم تو اس درود شریف کو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو آپ اس درود شریف کو نماز کے باہر کیوں پڑھتے ہیں؟ انکل نے میرے سوال کے جواب میں کہا، بیٹا، ہم نماز کے باہر درود ابراہیمی کو ایک بار پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے پر اللہ کریم 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ہم جو درود شریف پڑھتے جاتے ہیں ہماری نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ہمارا نیکیوں کا ترازو بھاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کی نیکیاں قیامت کے روز زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے شوق سے پوچھا کہ انکل، کیا واقعی ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ تو انکل نے کہا، ہاں بیٹا، ایسا ہی ہے۔ انکل نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ آئندہ زندگی میں درود ابراہیمی پڑھیں گی تو یہ تسبیح میرے ہاتھ میں جو ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ تسبیح آپ کو دے دوں۔ تو میں نے خوش ہو کر کہا کہ انکل، انشاءاللہ ضرور درود ابراہیمی کا ورد کروں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ جب انکل نے میرا یہ جواب سنا تو انہوں نے مجھے
وہ 33 دانوں والی خوبصورت سبز رنگ کی تسبیح عطا کر دی۔ انہوں نے مجھے تسبیح دی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور خوشی سے میں مسکرانے لگی۔ میرے والدین جو وہاں موجود تھے وہ بھی میرے اس خوبصورت تحفے پر خوش ہو رہے تھے اور مجھے اس سعادت پر مجھے داد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ انکل ہمارے گھر تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر وہ چلے گئے۔ رات ہو گئی۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح فجر کی نماز کے لیے جاگی تو نماز کی ادائیگی کے بعد بہت ہی محبت، عقیدت، شوق سے درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے یہ تو یاد نہیں میں نے کتنے بار پڑھا، مگر درود ابراہیمی پڑھا تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میں نے اپنی ڈائری پر لکھا تھا کہ میں نے آج اتنا درود ابراہیمی پڑھا ہے، اور اس تعداد کے آگے میں نے ضرب لگا کر 10 کا ہندسہ لگایا اور درود شریف کی تعداد کے ساتھ 10 کو ضرب دے کر اپنی ٹوٹل نیکیاں بھی ڈائری میں لکھ رکھی تھیں۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد درود ابراہیمی پڑھتی اور ڈائری پر درود شریف کی تعداد لکھتی، اس تعداد کو 10 کے ساتھ ضرب دیتی، اپنی نیکیوں کی تعداد لکھتی، پچھلی لکھی ہوئی نیکیوں کے ساتھ جمع کرتی اور خوش ہوتی۔ میں نے اتنی کمائی کر لی، جہاں میری نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا وہاں میرا شوق بھی زور پکڑتا جا رہا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا، ڈائری کی طرف رجحان نہ رہا، ڈائری پر لکھنا بھولتی گئی اور پھر ڈائری بھی کھو دی، جو پھر مجھے نہ مل سکی، لیکن درود ابراہیمی کی عادت ہو چکی تھی۔ سبز رنگ کی تسبیح میرے ہاتھ میں ہر وقت رہتی اور میں درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ اس تسبیح کا دھاگا ٹوٹا، وہ بھی مجھ سے گم ہو گئی۔ پھر کبھی ہاتھ کے پوروں پر تسبیح پڑھتی، کبھی کسی اور تسبیح پر درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ رشتہ دار جاننے والے جب حج یا عمرے سے واپس آتے وہ ہمارے گھر میں آب زمزم، کھجوریں، تسبیح کا تحفہ ضرور دیتے تھے۔ پھر میں وہ تسبیح گھر والوں سے لے لیتی، شوق سے اس پر درود ابراہیمی پڑھنا جاری رکھتی۔ میرے گھر والے میرے اس شوق کو بخوبی جانچ بھی رہے تھے اور میرے اس سفر پر خوش بھی ہو رہے تھے۔ میرے شوق کو دیکھ کر ہمارے گھر میں جب بھی کوئی تسبیح کا تحفہ بھیجا جاتا تو مجھے مخاطب کر کے تسبیح تھما دی جاتی کہ بیٹا یہ دیکھو تمہارے لیے تحفہ آیا ہے جس کا تم انتظار کرتی رہتی ہو۔ میرے گھر والے میرے یہ روٹین دیکھ رہے تھے، انہوں نے کبھی مجھ سے نہ پوچھا کہ کیا پڑھتی ہو اور کتنا۔ جب بھی تسبیح کا تحفہ آتا مجھے تھما دیا جاتا، میں درود ابراہیمی مسلسل شوق سے پڑھتی جاتی۔ اس طرح پتہ نہیں کہ کتنی تسبیحیں میرے ہاتھ میں چل چل کر گھس گھس کر ٹوٹیں۔ ایک جنون تھا، ایک عشق جو تھا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے مختلف تسبیحوں کے ٹوٹنے دانے اکٹھی کرتی رہتی، پھر سوئی دھاگے سے ان کی تسبیح بناتی اور پھر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتی، لیکن دھاگا کچا ہونے کی وجہ سے تسبیح جلدی ہی ٹوٹ جاتی۔ درود شریف کا سلسلہ میرا ایسا چلا کہ بچپن سے لے کر آج تک مجھے نہیں یاد کہ کسی دن میرا ناغہ ہوا ہو۔ درود شریف کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو جاتی تھی، لیکن کبھی غفلت نہیں ہوئی اور یہ میرا سفر درود شریف کا جاری رہا۔ میری بہن بھائی میری یہ ساری روٹین دیکھتے رہتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری بہن بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تم رات کو سوتے ہوئے درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہو۔ درود شریف میرے اندر
جذب ہو رہا تھا، درود شریف میرا جنون بنتا جا رہا تھا۔ درود شریف کی نورانیت میرے اندر اتر رہی تھی، مجھے درود شریف سے عشق تھا اور میرا درود شریف کے ساتھ سفر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی لالچ میں درود ابراہیمی کو نہیں پڑھا، میں نے کبھی کسی دنیاوی نعمت یا چیز کے حصول کے لیے درود ابراہیمی کو نہیں پڑھا۔ مجھے شوق تھا تو یہ بھی میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ میرے اندر درود شریف ایسے جاری ہوا کہ مسلسل ورد چل رہا تھا، اور میں درود شریف کے ورد میں مسلسل لگی رہتی تھی۔ میں درود شریف کی عادت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وقت گزر گیا بہت زیادہ، میں نے درود ابراہیمی پڑھا، لیکن آج تک میں نے الحمدللہ کسی دنیاوی نعمت یا لالچ کے لیے نہیں پڑھا۔ آج بھی میں کسی دنیاوی نعمت کی طمع نہیں رکھتی۔ زندگی کے شب و روز گزرتے رہے۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میرا کالج میں داخلہ ہوا۔ یہ میرا کورس تھا، اس کا دورانیہ 4 سال تھا۔ جس دورانیے میں میرا کورس مکمل ہونا تھا، میں کالج میں جانا شروع ہوئی۔ میرا وہاں کوئی جاننے والا نہ تھا، وہاں ہر کوئی میرے لیے اجنبی تھا، میری کوئی دوست وہاں نہ بن سکی۔ کچھ ہفتوں کے بعد ایک لڑکی جو میرے ساتھ 2 سبجیکٹ اکٹھے پڑھتی تھی، اس کے ساتھ میری الیک سلیک ہوئی اور ہم ساتھ کچھ وقت گزارنے لگے۔ میرا مزاج ہے کہ بہت کم بولتی ہوں، لیکن میری یہ کلاس فیلو بہت باتیں کرتی تھی۔ میری کم گوئی کی وجہ سے میری دوست بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ مجھے وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر موضوع پر بول لیتی تھی اور بہت کم ہی خاموش ہوتی تھی۔ میں اکثر اس کی باتیں سنتی رہتی، ہاں ہم کے جوابات کے ساتھ کام چلاتی۔ اسے ایسے دوست کی ضرورت تھی جو اس کی باتیں سنے، اور میں اسے بہترین دوست مل چکی تھی۔ میں اس کی گفتگو سنتی رہتی، اپنا سر ہلاتی رہتی۔ درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے شرح صدر ہو چکا تھا۔ میری جب بھی کسی اجنبی کے ساتھ ملاقات ہوتی، میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ اس کی شخصیت کے اندر کا نظام کیسا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے دھیمی دھیمی آواز مجھے محسوس ہوتی کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس سے دور رہو، لیکن میں نے اس بات پر توجہ نہ دیتی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس آواز نے زور پکڑنا شروع کر دیا، اور ادھر میں مسلسل اس آواز کو نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی گفتگو اتنی دلچسپ ہوتی تھی کہ میں اس کی باتوں میں کھو جاتی، اور وہ اپنے جادوئی الفاظ استعمال کرتی تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ رہتی، اور میں نے اپنے اندر اٹھنے والی اس آواز کو دبانے کی کوشش شروع کر دی۔ حالانکہ میں ماضی میں ان تجربات سے گزر چکی تھی۔ جب اس وقت میرے دل میں اس قسم کی آواز آتی تھی تو بعد میں سچ ثابت ہوتی تھی، لیکن اس لڑکی کی آواز اور گفتگو میں ایسا کوئی سحر تھا کہ میں اپنی اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتی اور یہ سوچا کرتی کہ یہ میرا وہم ہے، مجھے بلا وجہ وسوسوں میں الجھا کر میرا دماغ میری اپنے دوست سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ مشکل سے تو میری ایک دوست بنی ہے، لیکن میرے اندر کے خیالات مجھے اس سے دور کر دینا چاہتے تھے۔ کالج کے 4 سال میں اکیلے گزارنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ یہ ساری صورتحال سامنے ہونے کے باوجود
مجھے اس لڑکی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے اندر مکالمہ چلتا رہا۔ میرے اندر کے خیالات مجھے اس سے دور جانے کا کہتے، جبکہ میں ان خیالات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ میرے پاس یہ دلیل تھی کہ میں دوست بنانے میں بہت ہی کمزور ہوں۔ میں جلد کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے تو مجھے ایک دوست ملی ہے۔ اب میں کسی اور لڑکی سے دوستی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور دوسرا، میں اس دوست سے کافی حد تک واقف ہو چکی ہوں۔